نماز چاشت کی فضیلت۔ نماز چاشت طلوع آفتاب کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد 4 رکعت ادا کرنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ بعد سورج نکلنے کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1 گھنٹہ بعد شروع ہوتا اور اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ پھر آگے چلتا رہتا ہے جب تک زوال نہ ہو جائے. یہی صلاۃ الضحیٰ ہے. ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے نا سورج کا چمک اٹھنا. ایک ہوتی ہے اشراق، وہ کب تھی؟ جی ہاں، سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد. اور اس کا کیا ثواب پڑھا پیچھے آپ نے؟ پورے حج اور عمرے کا، کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد مصلی پر ہی بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، اور پھر تقریباً سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اس نماز کا اجر و ثواب پورے حج اور عمرے کا ہے. کتنا اچھا ہو اگر آپ کو یہ عادت ہو جائے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ کر اپنا سبق دہرا لیں، تفسیر دیکھ لیں، جو بھی. کیونکہ وہ حدیث آپ کو یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا کہ تمہارے لیے 1 آیت صبح کے وقت قرآن کی سیکھنا کتنے نفلوں سے زیادہ کا ثواب ہے؟ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. ہر روز صبح طلوع فجر کے بعد 1 آیت قرآن کی سیکھنا 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اچھا، بعض لوگ اس کا معنی پتہ کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نفل چھوڑ دو. اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں تو نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ سے بہتر کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ کہ یہ شاید نہیں کرنے کا کام. اب یہ نہیں ہے اس کا مطلب. کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ 100 نفل پڑھنے میں انسان کو اچھی خاصی مشقت لگتی ہے. اچھا، بالکل اسی طرح کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے نوافل پڑھ کے اٹھے، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے، تو وہ کیا چھوڑ دے؟ حج اور عمرہ چھوڑ دے. کہ مجھے تو ہر روز گھر میں ہی حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا اس حدیث کا یہی مطلب ہے؟ نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ویلیو دی ہے. اسی طرح قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا عمل اتنا ویلیوبل ہے کہ 1 آیت سیکھنا 100 نوافل سے بڑھ کے ہے. لیکن نوافل اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، جتنی توفیق ہو جائے. ٹھیک، اگر یہ 4 نہ بھی پڑھ سکیں 2 پڑھ لیں، 4 نہ بھی ہو سکے تو 2 پڑھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ توجہ. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نفل پڑھ لیا کرتے تھے. یہ آپ اگر نماز نبوی کتاب ویکینڈ پہ دیکھیں گے جب، تو اس میں آپ نوافل کے باب کو دیکھیے، پوری صحیح حدیث دلیل کے ساتھ موجود ہے. اور میں نے آپ کو قبلے کے باب میں بتائی بھی تھی یہ بات، جدھر کو بھی رخ آتا آپ ادھر ہی منہ کرتے اور سواری پر بھی نوافل پڑھتے رہتے تھے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ڈرائیو نہ کر رہے ہوں وہ اپنا وضو کر کے بیٹھ جائیں گاڑی میں اور راستے میں آتے ہوئے پڑھ لیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں نا، جیسے آپ کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے پتا ہے کہ میرے گھر سے قبلہ اس طرف، تو آپ اس ڈائریکشن پہ اللہ اکبر شروع کر دیں. اب ساتھ ہی گاڑی مڑ گئی، بھلے مڑ جائے. اچھا، اگر اس وقت آپ کوئی بات کر رہے ہیں نہیں کر سکے، تو پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت سورج کا رخ کدھر ہے، دوسرا موڑ آنے پر جو ہی سڑک ادھر. اچھا، وہ بھی نہیں ہوا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا پھیر لیں، ہلکا سا اپنے آپ کو، یعنی اپنا سینہ موڑ لیں. پورا جسم نہ بھی مڑے تو سینہ موڑ لیں اور اللہ اکبر کر لیں، اور اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کی. اور اسی زندگی میں، اسی زمین پر ہمارا وقت اور بھی کاموں میں گزر سکتا ہے، اور تھوڑی سی توجہ اس کام میں لگائیں تو بہت کچھ اور بھی ہم پا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو اس کا ثواب تھا. اب آپ سب الحمدللہ ہر روز جتنی بھی آیتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صبح کے وقت اب جو یہاں آ کے سیکھتے ہیں یہ سب اسی میں شامل ہوتا ہے. اگر 1 آیت کا ثواب کتنا ہے؟ 100 نوافل. تو پھر ہر آیت کو آپ کاؤنٹ کرتے جائیے.
اور اگر کسی دن سبق زیادہ ہو جائے، آیتیں زیادہ ہو جائیں، کیونکہ اب آپ دیکھ 20 آیتیں ہوگی، 21 ہو گئی، تو اس پر پریشان نہ ہوا کیجیے. آپ یہی سمجھیں کہ اب خوش ہوا کریں کہ اب تعداد بڑھ جائے گی، یعنی کہ نوافل کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. جب آپ یقین اور ایمان کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں تو کام وہی ہوتا ہے، لیکن آپ کی سوچ بدلی بھی ہوتی ہے نا، تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، خوشی سے ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، مثلا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہر روز کسی کو 1 آیت سکھا دیں، 2 آیت سکھا دیں. کیسے؟ گاڑی میں ایک دوسرے کو سکھا دیں. چلو میں تمہیں سناتی تم مجھے سناؤ، میں تمہیں مطلب بتاتی تم مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کو سکھانا بھی ہو جاتا ہے، ڈسکشن جو ہے. ٹھیک، اور نیت یہ کر لیں کہ میں جو مجھے پتا ہے میں اس کو بتاتی ہوں، جو اس کو پتا ہے یہ مجھے بتائے. آپ کو معلوم ہے اس کا کتنا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مسجد جائے اور 2 آیتیں سنائے. اصحاب صفہ سے آپ نے فرمایا تھا. اصحاب صفہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد کے پاس ہی رہتے تھے. وہ آتے تھے مسجد میں ہی. اب ہوتا کہ عام طور پر جب بہت سارے دوست آپس میں ملتے جلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی گپ شپ شروع کر دیتا ہے. آپ نے ان سے کیا فرمایا اصحاب صفہ سے کہ تم میں سے کوئی، یہ ان کی تربیت ہو رہی، تم میں سے کوئی مسجد آئے 2 آیتیں سنائے. کس کو سنائے گا؟ وہ سارے ایک جیسے ہیں، جیسے آپ ایک جیسے ہیں. کیسے سنائیں گے ایک دوسرے کو؟ اچھا میں نے یہ آیت حفظ کی ہے، میری سن لو. میں نے یہ ترجمہ یاد کر لیا، ذرا تم میرا سن لو. اس سے پہلے کہ کوئی انچارج سنے، تم میرا سن لو. تو یہ جو سبق سناتے ہیں نا آپ کسی کو بھی، چاہے اپنی انچارج کو سناتے ہیں یا آپ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، 2 آیتیں کوئی سنائے وہ اس سے بہتر ہے کہ 2 اونٹنیاں پائے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ہر روز صبح بطحان یا عقیق جائے. یہ 2 منڈیاں تھیں اونٹوں کی، اونٹ بکتے تھے وہاں. بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے 2 فربا اونٹنیاں، صحت مند پلی ہوئی اونٹنیاں، لاغر بیمار نہیں، پلی ہوئی صحت مند اونٹنیاں لے آئے، بغیر اس کے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہو یا قطع رحمی کا فعل کیا ہو، یعنی کسی کی چرا کے یا کسی کا غصب کر کے نہیں لائے، بلکہ مفت میں اس کو کوئی دے دے اور وہ گھر لے آئے. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص قرآن کی 2 آیتیں کسی کو سنا دے. اگرچہ وہاں مسجد کا لفظ ہے لیکن مسجد کا خاص نہیں ہے وہاں. مسجد اس لیے کہ جن سے خطاب ہو رہا تھا ان کا ٹھکانہ ہی مسجد تھا اور وہ مسجد میں ہی آتے تھے. لیکن اس سے مراد اب جہاں بھی آپ اکٹھے ہوں گے دین پڑھنے کے لیے، تو جو یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں وہاں بھی ایک طرح سے اللہ کا نام ہی بلند ہوتا ہے. تو وہاں بیٹھ کر دنیاوی گپ شپ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اس کی بجائے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا کرے، اپنے کام میں مصروف رکھے. اور بہتر ہے کہ علمی گفتگو آپ ایک دوسرے سے کریں اور ایک دوسرے سے سنیں اور سنائیں، کیونکہ جتنا زیادہ تبادلہ خیال آپ کریں گے. اچھا اسی طرح جو لوگ گھروں میں ہیں، مثلا پال ٹاک پہ سن رہے ہیں، گھروں میں ہیں یا وہ نہیں جا سکتے کسی مرکز، کسی سینٹر، کسی جگہ خواتین اکٹھی نہیں ہو سکتی اپنی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ ٹیلی فون پر بھی ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں. آپس میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لے. سننے والا کیا کرے، وہ ترجمہ سامنے رکھ لے تاکہ غلطی نہ ہو، دوسرے سے سنے. اب وہ کیا کرے، اگر غلطی کرے تو اس کو ساتھ ساتھ بتائے کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ایسا. پھر آپ دیکھیے کہ چلے وہ بھی آپ کے پاس ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے، بل بہت آتا ہے، تو پھر ہسبینڈ ناراض ہوتے ہیں. اب کیا ہے، اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں کسی کو پکڑ لیں، کسی بچے کو پکڑ لیں، اپنے شوہر کو کہیں کہ وہ آپ کا سبق سن لیں. تو وہ آپ سے پڑھیں گے تو نہیں لیکن آپ کا سبق ضرور سن لیں گے. تو آپ ان کو سپارہ پکڑا دیں اور اپنا سبق سنا دیں. قرآن کا سنانا جو ہے، کیونکہ اس وقت تک علم پختہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ لینے کے بعد دینا. آپ پڑھیں گے بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. ربانی بننے کے لیے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا، سیکھنا اور سکھانا. یہ 2 طرفہ عمل ہے، 2 طرفہ. ٹھیک ہے نا؟ بس مسلط نہ ہو کسی پہ کہ کوئی نہ پڑھنا چاہ رہا ہو تو جبر نہ کریں، لیکن پہلے زمین ہموار کریں، ذہن تیار کریں، اور انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سمپل. ضروری نہیں کہ یہ سارا
آیت الکرسی کسی کو سکھا دیں، ربنا لا تزغ قلوبنا والی دعا، کتنی دعائیں آپ کی گزر چکی ہیں، آپ وہ دعائیں ایک ایک کر کے سکھا دیں اور سنا دیں. ٹھیک ہے. چلیے، تو یہ 4 نفل جو پڑھے اس کے دن بھر کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. نماز چاشت کی 2 رکعت پڑھنے سے بدن میں 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر 4 نہیں پڑھ سکے تو 2 پڑھ لیں. 4 پڑھنے کا ثواب اوپر بتا دیا گیا. 2 پڑھنے کا ثواب کیا ہے کہ آپ کے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا. اب آپ دیکھیے، چاہے کسی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، ہر روز مال سے اپنی جان کا صدقہ دینا مشکل ہوتا ہے. جان کے صدقے کا ہے تصور آپ میں؟ یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، ان کا حق دینا لازم ہے. ٹھیک ہے، شکرانہ کرنا لازم ہے. اب ہر ایک کو ہر روز صدقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے حدیث میں. اب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ہر روز صدقہ کریں. تو آپ نے ان کو مختلف طریقے بتائے، نیکیوں کے مختلف کام بتائے. تم یہ کر لو، یہ تمہارے لیے صدقہ، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ نہ پاؤ وہ کر لو. لوگ کہتے پھر اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے، یہ بھی نہ ہو سکے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر مال نہیں ہے، 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بدن محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. یہ جو جسم کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں یا اور تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے مجرب کیا ہے، یعنی کہ مفید چیز کیا ہے؟ نوافل. کچھ روز پہلے مجھ سے کسی نے کہا کہ ان کی کمر میں وہ جو چوک پڑ جاتی، کہتے میری کمر میں چوک پڑ گئی. اگلے دن میں نے فون پہ حال پوچھا بھی کیا حال ہے، کہنے لگی کہ میری کبھی بھی کمر میں چوک پڑے تو میں 8 رکعت نفل پڑھتی ہوں اور اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. تو میں نے اپنے اسی طریقے کو اختیار کیا کہ اس کے بعد بیٹھ نہیں گئی بلکہ میں نے 8 نفل پڑھ لیے اور الحمدللہ I was fine. تو اب آپ دیکھیے نوافل کیا ہے؟ بدن کا صدقہ. اللہ نے یہ جو جسم صحیح سلامت ہمیں دیا ہے تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں، اس کا صدقہ نکالیں. تو ایک تو فرض نماز ہے نا، وہ تو ہے، لیکن نوافل کے ذریعے اس کا صدقہ ادا کرنا ہے. ان کا سوال یہ کہ اپنے ذمے لینے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کاموں میں سہولت، یعنی اللہ تعالیٰ کام بنا دے گا تمہارے. پھر یعنی اللہ کے ذمے کے بس بے فکر ہو جاؤ، ہو جائیں گے کام. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، طلوع آفتاب کے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد جو نفل ادا کیے جاتے ہیں انہیں نماز اوابین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل قریب میں پڑھیں تو اشراق بول دیتے ہیں، ذرا گھنٹے بعد پڑھیں تو چاشت بولتے ہیں، دوحا جس کو بولتے ہیں، اور 2.5 گھنٹے بعد پڑھیں تو اوابین. اب یہ جو زیادہ نوافل ہیں اس میں تھوڑی سی یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوافل جو 8 شاید پڑھے تھے، یہ صرف فتح مکہ کے موقع پہ پڑھے تھے اور وہ مکہ فتح ہونے کے شکرانے کے طور پہ پڑھے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھ لیں، جو جیسے چوائس ہے. نوافل تو ہیں ہی، دل کی خوشی سے جو بھی چاہیں پڑھ لیں. یہ ہیں سارے نوافل ہی، ان سب کو کیا کہیں گے؟ نوافل. نیت کیا؟ نفل کی نیت ہوگی، لیکن اس کا صرف نام کس لیے ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا پہچان کے لیے، بس اتنی سی بات ہے. الگ پڑھیں تو الگ پڑھ لیں، ساری پڑھ لیں، نہیں تو آپ ایک پڑھ لیں. اصل میں آپ دیکھیے کہ نوافل میں یہ ورائٹی ہے، جس کو جو سوٹ کرتا ہے، جس کے پاس جتنا وقت ہے. لیکن اصل میں تو شوق دلایا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کر لو.